لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی کے لیے ہے جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خوبصورت ایام، خوبصورت دن، خوبصورت گھڑیاں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں دی تھیں، 500 سال، 1000 سال، کئی ہزار سال ان کی عمریں ہوتی تھیں. اور اس امت کی جو ایوریج عمر بتائی گئی ہے 60 سال 70 سال ہے. جب عمر کم تو عمل کم، عمل کم درجے کم. لیکن اللہ کریم نے اس امت پر اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ اس امت کو ایسے دن دیے، ایسی راتیں دی ہیں، ایسی ساعتیں دی ہیں کہ ان میں اگر وہ اعمال خیر میں مصروف رہتا ہے تو کم وقت میں وہ بہت بڑے بڑے درجوں کو پا سکتا ہے. اس امت کو اللہ نے لیلۃ القدر جیسی رات دی ہے. اس امت کو اللہ نے نصف شعبان، شب برات جیسی رات دی ہے. اس امت کو اللہ نے یوم عرفہ والا دن، 9 ذی الحجہ کا دن دیا، جمعے کا دن دیا. اس امت کو اللہ نے مسجد اور پھر مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد بیت الحرام، مسجد کعبۃ اللہ جیسی عظیم خوبصورت گھر عطا فرمائے، مسجدیں عطا فرمائی ہے. دن کے وقت نفل پڑھے تو ثواب اور ہے، لیکن رات کی نماز تہجد کے نفل اگر پڑھتا ہے تو پھر درجے کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح اس امت کو اللہ تعالی نے ذو الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اسلامک کیلنڈر میں جو آخری مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے. اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ. Rasulullah sallallahu alayhi wa barik wa sallam said that Allah has blessed us. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that there are no days in which the righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the first 10 days of Dhul Hijjah. يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ. If you fast one day, you will get the reward of 1 year. And then وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. If you worship in one night, you will get the reward of the worshipping in the night of Laylat al-Qadr. In the night of Qadr. ان 10 دنوں میں جو عمل کرے، باقی سال کے جو ایام ہے
ان کے مقابلے میں یہ 10 دن زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے یعنی جو 10 دن ہیں ان میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی جہاد پہ جائے تو جہاد پہ جانا، اللہ کے راستے میں لڑنا، اس سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں جو بندہ نماز پڑھے، عبادت کرے، ثواب کی نیت سے اچھے اعمال کرے، وہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل یہ عمل ہے، مگر یہ کہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ گیا اور واپس نہیں لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا تو اب شہادت افضل عمل ہو گیا۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالی بہت راضی رہتا ہے اگر کوئی ثواب کی نیت سے عمل خیر کرتا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک عاشورے کا روزہ ہے، اور ایک یہ جو عاشرہ ذی الحجہ ہے 9 دن، یہ جو شروع کے 9 دن ہے، 10واں دن تو عید کا ہوتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو جو 9 دن ہیں اس عاشرہ کے، اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پابندی کے ساتھ عاشورہ کا روزہ، ان دنوں کا روزہ، اور مہینے میں جو 3 دن آتے ہیں 13 14 15 کا، یہ 3 روزے اور فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس پر آپ بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ مہینہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ویسے مہینے کتنے ہیں اللہ کے حضور؟ 12 مہینے، 12 مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے عظمت والے، اہمیت والے، عزت والے، حرمت والے مہینے ہیں۔ ایسی حرمت رکھتے ہیں کہ عرب دور جاہلیت میں بھی کافر جو تھے نا، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے وہ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے تھے، کہتے نہیں ان دنوں میں نہیں لڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینے کون سے ہیں؟ عظمت والے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ کون کون سے؟ ذی الحجہ اور پھر محرم اور پھر رجب، یہ 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ عزت والے احترام والے مہینے ہیں، ان میں عرب دور جاہلیت میں بھی گناہ سے بچتے تھے۔ ذی الحجہ اس کا مطلب ہی یہی ہے، یہ حج والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا کیا مطلب ہے؟ حج والا مہینہ۔ حج کے متعلق قرآن کے ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے جن سے قبل احرام بندنا، جو حج کے مہینے ہیں ان میں ہی حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کا مہینہ، حج کے جو ایام ہیں، مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ جو ہی رمضان ختم ہوا، شوال شروع ہو گیا، حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ ہے احرام والے دن۔ جو ہی رمضان ختم ہوا، حج کا احرام پہننا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کے جو 5 ایام آتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں۔ پورے سال کہیں اور حج نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ربیع الاول میں جا کے یا رمضان میں جا کے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں تو حج ہوگا؟ اس کے لیے کس مہینے کا انتظار ہے؟ ذی الحجہ کا۔ ذی الحجہ کے کون کون سے ایام ہیں؟ 8 9 10 11 12، ان میں یہ حج کے ایام ہوتے ہیں۔ حج جیسی خوبصورت عبادت کسی اور مہینے میں نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے یہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ، بعض لوگ پوچھتے ہیں جی عرفہ تو ادھر قائم ہو چکا، ہمارا 1 دن آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہم کون سے دن روزہ رکھیں، ادھر والا یا ادھر والا؟ تو بھائی 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اسی حساب سے آپ نے تاریخ کو بھی فالو کرنا ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو بہترین رات ہے لیلۃ القدر، جو ان دنوں کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اسے لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے، اور جو ان دنوں میں روزہ رکھے، جو شروع کے 9 دن ہیں، ان میں ہر روزے کا ثواب کیا ہے؟ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔
اچھا، اسی طرح اسی مہینے میں اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ بھی دی ہے. اسلام میں کتنی عیدیں ہیں ہم مناتے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کو بھی اللہ نے اسی مہینے کے اندر رکھا ہے. 10 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. پھر قربانی ہے. قربانی بھی بہت بڑی عبادت ہے. قربانی بھی اللہ نے اسی مہینے 10 11 12 کو ہم قربانیاں کرتے ہیں. ایک مسئلہ ساتھ ہی ساتھ وہ بھی حل ہو کہ جب جو قربانی کرتے ہیں وہ کوشش کرے کہ جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کر قربانی تک آپ ناخن اور بال نہ کاٹیں. یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض و واجب نہیں. اگر کسی نے کاٹ لی یا 40 دن پورے ہو رہے ہوں تو اب کاٹنا ضروری ہے، پھر کاٹنا ضروری ہے. جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ ان دنوں میں یہ جو ناخن ہے، بال وغیرہ یہ نہ کاٹیں. اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کرنے والوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور یہ ہے کہ جو ناخن اور بال نہیں کاٹتے، قربانی کے بعد بال کاٹے، ہر بال پر اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اچھا، ممنوعہ ایام بھی انہی دنوں میں آتے ہیں. سال میں 5 ایسے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے. سال میں کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہے روزہ نہیں رکھ سکتے. ایک عید الفطر کا دن، رمضان ختم ہو گئے تو اب اگلے دن عید کا ہے تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک دن وہ، اور 4 دن یہاں 10 11 12 13 یہ جو تاریخیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ٹوٹل کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہے. ایک یوم الفطر کا، عید الفطر کا، اور 4 10 11 12 13 تاریخیں. اس کے علاوہ ایام تشریق 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک تسبیح پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جماعت ہو جاتی ہے. ایک بار اس کا بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ پڑھنا ہے. تو یہ ایام تشریق بھی انہی دنوں کے ساتھ آتا ہے. احباب، آپ غور کریں تو تقریباً ساری عبادتیں ہمیں انہی دنوں میں مل جاتی ہیں. حج بھی انہی دنوں میں ہے، روزے بھی ہم انہی 9 دنوں میں رکھا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی دیتے ہیں، تلاوت اور ذکر اذکار کی کثرت بھی ہوتی ہے. مولوی صاحب ان دنوں میں ہم کریں تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے ان مہینوں میں. مطلب کیا؟ یہ جو ویسے تو گناہ ہر مہینے میں منع ہے، لیکن یہ جو ایام آ رہے ہیں، ابھی یہ غالباً منگل کی شام کو چاند دیکھنے کے لیے بیٹھیں گے. اگر تو چاند نظر آ گیا تو پھر عید جمعے کو ہوگا، اگر چاند نظر نہ آیا تو عید پھر ہفتے کو چلی جائے گی. تو جب یہ چاند نظر آ جائے، ویسے تو گناہ ہر حال میں منع ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر حکم بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں گناہ سے محفوظ رہیں. گناہ ہے، مسجد کے باہر کرے گناہ ہے، لیکن جو مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے گا اس کا ڈبل گناہ ہوگا. کیوں؟ مسجد کی حرمت بھی تو ہے. مسجد عزت والی جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس میں اگر کوئی بدتمیزی، کوئی گناہ، کوئی خباثت والا کام ہو تو پھر اس کا گناہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح باقی سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، گناہ ہوتا ہے، لیکن جو ان حرمت والوں مہینے میں کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، باقی 8 مہینوں میں بھی اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. کرنے والے کام کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ ان مقررہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اللہ کو یاد کریں ان دنوں میں. اللہ بڑا راضی رہتا ہے. جو اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اللہ اس سے راضی رہتا ہے. کوشش کرے ہر دن آپ جب ابتدا کریں تو توبہ سے کریں، یا اللہ میری پچھلی خطاؤں پہ معاف فرمانا. میں خود کو، اپنے اندر کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہوں. اللہ میں گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ معاف فرمانے والا ہے.
نماز کی کثرت کرے، نمازوں کا اہتمام ہو، نوافل ہو، تہجد کی نماز ہو، صلاۃ التسبیح کی کوشش کرے ان دنوں میں۔ 10 دن ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں جماعت ہو تو ہی ہم صلاۃ تسبیح پڑھیں، اس کے علاوہ بھی اکیلے بھی بندہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا رہے۔ پھر قرآن کی تلاوت ہو، حدیث میں نے ابھی سنا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اعمال خیر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم اور بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ کیا کریں کثرت کے ساتھ، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ کلمے کا ورد کیا کرے، کثرت کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرے، وہ تحمید اور کثرت کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر۔ تو ان دنوں میں آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش، اور ان دنوں میں ہم سب گناہ سے بچیں، نیک اعمال کریں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، صدقات و خیرات ہو، قربانی کے دن آئیں گے تو قربانی کریں، نماز عید کا موقع آئے گا تو نماز عید پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پھر فرمایا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ حج کی فضیلت میں اتنا ہی کہوں گا، الحاج والعمار وفد اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حاجی، یہ جو عمرہ کرنے والے حج کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں۔ ان کی ابتداء لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیحات پڑھتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ، وہ اس شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، اس شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کو رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شہر رسول اللہ کے نزدیک مکہ المکرمہ ہے۔ اس شہر کا سفر کر رہے ہیں جس میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس شہر کا سفر کر رہے ہیں حاجی جس میں کعبۃ اللہ جیسا گھر ہے، جس میں حجر اسود جیسی جنت کی نشانی موجود ہے، جہاں آب زمزم موجود ہے، جہاں مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں صفا اور مروہ موجود ہے، جہاں میزاب رحمت موجود ہے۔ اس شہر کا سفر کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس شہر کا سفر ہے جہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، حضور کا بچپن گزرا ہے، حضور کی جوانی ان گلیوں میں گزری ہے۔ حاجی اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اس پہاڑیوں کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے جن پہاڑیوں پہ رسول اللہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ حاجی اتنا مبارک سفر کر رہا ہے کہ اس شہر پر، اس مقام پر، حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو وہاں طواف کر رہا ہوتا ہے، 40 اسے ملتی ہے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس حصے میں، اور 20 اس کو ملتی ہے جو فقط کعبۃ اللہ کو آنکھ کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آنکھ سے کعبۃ اللہ کے نظارے، کعبۃ اللہ کی خوبصورتی، وہاں پر برسنے والی رحمتیں، ان کو دیکھتا ہے، تکتا ہے۔ جس کو 20 رحمت ملے، اللہ کی ایک رحمت جس کو ملے اس کا بیڑا پار ہے، تو جس کو 20 ملے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ احباب، امریکہ کا ویزا چاہیے تو پھر مرضی بھی امریکہ والوں کی ہوتی ہے نا، وہاں ایمبیسی میں جاتے ہیں یا جہاں سے ویزے ملتے ہیں، اگر ان کی مرضی ہوئی اور آپ پسند آئے تو آپ کو ویزا ملے گا۔ جاپان جانا ہو انہی کی مرضی دیکھی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کا سفر ہو تو وہاں سے اجازت ہو تو ہی بندہ وہاں کا سفر کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کا جو سفر ہے وہ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے، وہ بھی اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے۔ یہ انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ Testifying there is none worthy of worship except Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار، establishing regular prayer، 5 وقت ہم نماز پڑھنا، اور fasting in the month of Ramadan، giving charity، زکوٰۃ، اور آخر میں
حج. نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ ہے حج کا. 9 ہجری میں یہ فرض ہوا ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور مرد اور عورتوں دونوں پر فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو. ایک صحابی اٹھے، اقرا بن حابس، پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے. 3 دفعہ آپ سے پوچھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش رہنا یہ بھی امت کے حق میں ہے، آپ کا کلام فرمانا یہ بھی امت کے حق میں ہے. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار نہ ہوتا تو حضور کیوں فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. معلوم ہوا بے اختیار نہیں بھیجے گئے، آپ کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. احباب، حج فضیلتیں بہت زیادہ ہے. کچھ مقاصد پر کلام کرنا چاہتا ہوں. حج کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. حج کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. ہر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے. محنت مزدوری کر کے، پسینہ بہا کے، راتوں کو جا کر، اوور ٹائم لگا کر، حلال مال کما کر آدمی پھر اسی کے راستے میں کہ تو راضی ہو جائے، اسی کے راستے میں ویزا کرتا ہے، ٹکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے، ہوٹلنگ ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، سب اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تو راضی ہو جائے. فیکٹری چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، مکان دکان چھوڑتا ہے، بیوی بچے دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑتا ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اعتکاف کے دنوں میں مسجد میں بیٹھا جاتا ہے ساری دنیا سے کٹ کر. اسی طرح حج کے دن ہوتے ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر بندہ ایک سوئے حرم کی طرف جا کر اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ اپنا لباس اتار کر 2 سادہ سے کپڑے پہنتا ہے، اللہ راضی ہو جائے. طواف، صفا مروہ، سعی، بال منڈوانا. بڑے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سارا سال شیمپو خرید کے لگاتے ہیں، لیکن جب حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہے. یہ ایام عظمت والے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. کچھ کی نیت بتا رہا ہوں. کچھ ملک تو ایسے بھی لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو گئے ہیں کہ جن کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، وہاں جا کے بھیک مانگنا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اسی لیے تو وہ ویزے بھی بند کر دیتے ہیں. مصیبت بھی یہی ہے، ان کا مقصد دنیا کمانا ہے، آخرت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی آخرت سنوارنا اور اللہ کو راضی کرنا. طواف میں حضرت عمر بن خطاب کے پوتے ہیں حضرت سالم طواف کر رہے ہیں، تو جو وقت کا خلیفہ ہے حشام بن عبد الملک، اس کی نظر پڑتی ہے کہ عمر کا پوتا آیا ہے، طواف کر رہا ہے، دوڑتے ہوئے جاتا ہے. حضور کوئی خدمت کا موقع دیں. آپ نے کہا اللہ کے حضور طواف کر رہا ہوں، شرم آتی ہے کہ کسی اور سے مانگو اللہ کے حضور. تو سمجھ گئے، باہر جا کے حرم سے جب باہر نکلے پھر آگے آ گئے. حضور کوئی خدمت کا موقع دے، کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو. کہا کیا کر سکتے دین کے بارے میں یا دنیا کا؟ حضور دین، آپ سے دین کو بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم دین میں کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ دین کا تو آپ چلتا پھرتا نمونہ ہے. ہاں دنیا میں ہمیں حکم دے ہم کیا کریں آپ کے لیے. فرمایا دنیا تو میں کعبے جاتے ہوئے کعبے کے رب سے بھی، دنیا کے مالک اور خالق سے بھی دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ وہاں جا کر دنیا مانگنا تھوڑی ہوتا ہے، وہاں جا کر اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. حضرت علی بن فضیل دوران طواف کسی نے دینار چرا لیے، رو پڑے. والد نے پوچھا کیا ہوا، تم دینار کے پیچھے ہو رہے؟ کہا دینار کے پیچھے نہیں رو رہا ہوں، اس کی بدبختی پہ رو رہا ہوں جس نے یہاں آ کر میرا جیب مارا ہے، وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو کعبۃ اللہ جا کر درہم و دینار نہیں بلکہ کعبۃ اللہ جا کے کعبے کے رب کو منانا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام سے وابستگی کا اظہار ہو، اللہ کی بندگی کا اظہار ہو، رسول اللہ کے امتی ہونے کا اظہار ہو. دیکھیے 2 سفید چادریں پہن لی اور پابندی شروع، تلبی پڑھتے ہی 2 چادریں پہنی، پابندی شروع ہو جاتی ہے، تلبی پڑھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے. اسی طرح کا ایک احرام ہم نے ایک اور بھی پہنا ہے اور اس کی تلبی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس احرام کی جو پابندی ہے وہ بالغ ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا احرام، اس کی تلبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کی پابندی جیسے ہی آدمی بالغ ہو جاتا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ احرام تو بال منڈاتی ختم ہو جاتا ہے، وہ احرام تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک ملک الموت، موت کے فرشتے سے
سامنا نہ ہو جائے، اس دن وہ احرام اتر جاتا ہے، وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے احرام سے اس بڑے احرام کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ اس چھوٹے احرام میں کیا ہوتا ہے کہ ناخن تو نہیں ٹوٹ گیا میرا، کوئی بال تو نہیں گر گیا میرے، فکر ہوتی ہے نا کہ کہیں ہم پہ کوئی دم تو لازم نہیں آ گیا۔ اسی طرح وہ بڑا احرام جیسے ہی آدمی پہن لیتا ہے، پھر اسے فکر ہوتی ہے کہ میں نے کہیں مال حرام کا تو نہیں کمایا، کہیں میری نماز میں سجدہ سہو تو نہیں آیا، کہیں میں نے کسی کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں کی ہے۔ وہ بڑے احرام کی وہ تیاری کروا دی جاتی ہے۔ یہ احرام پہن کر کوئی بھی مکے میں نظر آئے نا تو پوچھنا یا بتانا نہیں پڑتا کہ یہ حاجی ہے یا نہیں ہے۔ احرام پہنا ہو، مکے کی سرزمین پر ہو، دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی حاجی آ رہا ہے۔ اور وہ احرام کلمے والا، احکام شریعت والا، جب مسلمان وہ احرام پہن لیتا ہے اسلام کا، پھر اسے بتانا نہیں پڑتا کہ یہ شادی کسی مسلمان کے گھر ہو رہی ہے، کسی ہندو کے گھر پہ ہو رہی ہے، یہ تجارت کوئی مسلمان کر رہا ہے یا کوئی ہندو بنیا یہ تجارت کر رہا ہے، یہ سیاست کوئی مسلمان کر رہا ہے یا کوئی غیر مسلم عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، وہ یہ سیاست کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام وہ احرام پہنا دیتا ہے۔ احکام شریعت قرآن کی تعلیمات کے مطابق جب مسلمان زندگی گزارتا ہے تو پھر اسے شناختی کارڈ نہیں دکھانا پڑتا میں مسلمان ہوں، اس کا حلیہ، اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کا کردار بتاتا ہے یہ اسلام اور محمد الرسول اللہ کا فالوور جا رہا ہے۔ وہ بڑا احرام یہ نشانی ہے اسلام کی۔ ہر اسکول کا ایک یونیفارم ہوتا ہے نا، بچے اسکول جب صبح جاتے ہیں تو آپ یونیفارم پہنا کے جاتے ہیں نا، پیسے پوچھیں جیسے میں کسی گاؤں کی بات کر رہا ہوں، سب کے بچے یونیفارم میں جاتے ہیں نا۔ کوئی سوال کرے جی یونیفارم کا کیا تعلق ہے، تعلیم ہی اصل ہے نا، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہی پڑھانا ہوتا ہے تو وہ پڑھ لیجیے، یونیفارم کیا ہے، بغیر یونیفارم کے نہیں جا سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، اسکول والے کہتے ہیں یہ ہمارا ڈسپلن ہے، یہ تربیت ہے، یہ ڈسپلن ہے، یہ ہوگا تو اس کے بعد آگے کی بات ہوگی۔ مسلمانوں کو جب رسول اللہ نے اسلام کی وردی پہنائی تھی نا، جب اسلام کی وردی صحابہ کرام نے پہنی تھی تو ان کی قدر اللہ بھی فرمایا کرتا تھا۔ جب تک مسلمان اسلام کی وردی میں تھے اللہ نے ان کا لحاظ رکھا تھا۔ جب مسلمان اسلام کی وردی میں تھے تو پھر عمر خط لکھتے تھے دریا کو تو دریا بھی چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ مسلمان نے جب تک اسلام کی وردی پہنی ہوئی تھی، عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے جنگلی جانوروں یہاں سے نکل جاؤ، رسول اللہ کے غلام آئے ہیں، جنگل میں انہوں نے رہنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جنگلی جانوروں نے اپنے بچے منہ میں لیے اور جنگل کو خالی کر کے نکل گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت تک مسلمانوں نے اسلام کی وردی پہنی ہوئی تھی، اسلام کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی وردی پہنی تھی، آگ بھی، ہوا بھی، مٹی بھی، پانی بھی، جانور بھی، زمینی ہو یا آسمانی مخلوق، سب ان کا لحاظ رکھا کرتی تھی۔ اور جب سے مسلمانوں نے وہ اسلام کی وردی اتار لی ہے، در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس وردی کا لحاظ نہ رہا۔ احرام ہمیں وہ وردی یاد دلا رہی ہے۔ احرام ہمیں بتاتا ہے یہ دو سلے کپڑے ہم نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنے نا، اللہ نے حکم دیا اس کو اتارو اپنے کپڑے، اور یہ دو ان سلے کپڑے پہنو، تو ہم نے اللہ کی مرضی کو دیکھا، کہا یہی حکم جب سے تم بالغ ہوئے ہو موت تک کے لیے اللہ کا حکم تمہارے سروں پر قائم ہے، اسلام کی وردی میں رہو۔ حضرت ربیعہ بن عامر جب روم کے بادشاہ سے ملنے گئے نا تو دسترخوان بیٹھے ہوئے ایک لقمہ گرا نا، تو آپ نے وہ لقمہ اٹھایا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے کونی ماری کہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو، گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے؟ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اسلام کی وردی کی بات ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کے لیے میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں، ان بے وقوفوں کے لیے رسول اللہ کا حکم چھوڑ دوں؟ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ وردی سکھائی، یہ وردی پہنائی ہے، یہ طریقہ رسول اللہ نے سکھایا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانا حضور کی تعلیم ہے، ان بے وقوفوں کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات کو میں پسے پش ڈال دوں؟ اسی لیے وہ لوگ دنیا پر حکمرانی کر گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، تجارت ہو یا گھر کا معاملہ ہو، وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ موچی ہو، وہ چوکیدار ہو، اگر ہر آدمی اس لباس کی قدر کرے، اس سنت کی قدر کرے، اس تعلیم کی قدر کرے جو رسول اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے رسول اللہ کے ذریعے، اگر اس تعلیم کی قدر ہو، اس وردی کو ہم پہنے رکھے، اللہ کی عزت کی قسم دنیا پہ پھر ہم حکمرانی کر سکتے ہیں۔ وہ وردی ہم پہنے تو پھر فلسطین نہیں روئے گا، برما نہیں روئے گا، افغانستان نہیں روئے گا، پاکستان نہیں روئے گا۔ وہ وردی اگر ہم پہنیں گے پھر پوری امت مسلمہ ایک ہو جائے گی۔ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ جب حج پہ جائے تو امیر حج جو وہاں خطبہ دیتا ہے پوری دنیا کو، جہاں جہاں سے مسلمان آئے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، ان کو یکجہتی کا، ایک ہونے کا، اتحاد کا اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ امیر حج کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کے درمیان محبت اخوت کا درس دے کر ایک جسم کی مانند جو حدیثوں میں رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کا سبق یاد دلائے۔ امیر حج کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فلسطین کی بات بھی کرے، وہ کشمیر کی بات بھی کرے، وہ برما کی بات بھی کرے، وہ ہر اس مسلمان قوم کی بات کرے جو ظالم کے شکنجے میں موجود ہے۔ امیر حج کا یہ فرض بنتا ہے، لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے، امیر حج تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے، عربوں کا یہ حال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، عربوں نے تو الگ ہی تماشا بنا رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ، یہودی، عیسائی، نصرانیوں کے آگے کبھی سوچا تھا ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں بغیر سر کے، بغیر دوپٹے کے، وہ ننگے سروں ان کے سامنے آ کے ناچے گی؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان کو دیکھ کے تو یہودی بھی شرما گئے ہوں گے۔ اسلام کہاں ہے؟ کہا اسلام وہ کتابوں کے اندر ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ کہا وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ صحابہ ہے، وہ تابعین ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، وہ لوگ سب جا چکے ہیں۔ اب کون ہے؟ اب نام نہاد مسلمان ہے، جنہوں نے کلمہ تو اسلام کا پڑھا ہے لیکن کام وہ کرے کہ یہودی اور عیسائی اور نصرانی بھی شرما جائے۔ امیر حج کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ پسے ہوئے مظلوم طبقے کی بات کرے، وہ مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی تلقین کرے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں حکمران بھی کیسے ملیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری راہبری کا سوال ہے، تیری راہبری کا سوال ہے، تیرے بڑے ہونے کا سوال ہے۔ تو ہمارا لیڈر ہے، مکہ و مدینہ مسلمانوں کی جان ہے، ایمان ہے، ہمارا دل وہاں، ہمارا ایمان وہاں ہے، اسلام کی کرنیں وہیں سے پوٹھی ہے، لوگوں اسلام کی توجہ اسی مرکز کی طرف ہے۔ جب وہ ہی کہہ دے کہ ہمارا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اب دنیا پر نظر رکھتے ہیں، ہماری نظر اب دولت پر ہے، عیش و عشرت پر ہے، بلڈنگ بنانے پر ہے، کاروبار چمکانے پر ہے، فحاشی اریانی پر ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اچھے نیک حکمران عطا فرمائے۔ اگر ہمارے حکمران نیک ہوتے، عرب کی سرزمین پر کوئی ہمارا قائد لیڈر ہوتا تو پھر آج مسلمان یوں در بدر نہ ہوتے، آج فلسطین نہ روتا، آج کشمیر نہ روتا، آج ہم بے بس نہ ہوتے، کیونکہ ہمارا ایک اچھا سچا لیڈر ہوتا۔ لیکن ہماری نظریں کہاں جائے، کس کو پوچھے؟ جو بھی اٹھتا ہے باطل قوتیں اسے ٹھہرنے نہیں دیتی ہے، ان کی آنکھ بھی یہی کر رہا ہے۔ آپ نمازیں پڑھو، باطل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ روزے رکھو، آپ 10 مسجدیں بنا لو، یہاں بنا لو، جہاں بنانا چاہتے ہو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام کی بات نہ کرنا۔ کیوں؟ آپ کی مسجد سے خطرہ نہیں، آپ کے نظام سے خطرہ ہے، آپ کی سوچ سے خطرہ ہے۔ آپ اس اسلام کی بات نہ کرنا جو عمر بن خطاب اور خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کیا کرتے تھے۔ حج کے مقاصد جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو سنڈے آ رہا ہے اس میں ہماری مسجد میں پروگرام ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہے، ہو از اہل سنہ، اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اس کے لیے ہندوستان سے، انڈیا سے، گجرات سے ایک بہترین عالم دین تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے صوفی کانفرنس کی تھی ہندوستان میں، اگر کسی کو یاد ہو، اس فورم کے وہی راہبر ہے، رہنما ہے، علامہ پیر صوفی محبوب علی چشتی القادری۔ یہ تشریف لا رہے ہیں ہندوستان سے، ان کا خطاب ہوگا سنڈے بعد نماز ظہر، کل نہیں پرسوں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سننے سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔